السلام علیکم ایوری ونس، کیسے آپ سبھی لوگ؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو آج ہم جانیں گے ہود علیہ السلام کا مکمل واقعہ، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ حضرت ہود علیہ السلام آج اپنی ملکت کی سطوت و زبرود جسمانی صورت و غرور میں ایسے چمکے کہ انہوں نے ایک اللہ کو بالکل بھلا دیا اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود مان کر ہر قسم کے شیطانی اعمال بے خوف کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام آج کی سب سے زیادہ عزت دار شاخہ کے ایک فرد تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دی اور لوگوں پر ظلم و زور کرنے سے منع فرمایا، مگر عاد نے ایک نہ مانی، اس کو سختی کے ساتھ جھٹلایا اور غرور اور گھمنڈ کے ساتھ کہنے لگے، ہم میں سے زیادہ کون ہے قوت میں آگے؟ آج دنیا میں ہم سے زیادہ شوکت و زبرت کا کون مالک ہے؟ اگر حضرت ہود علیہ السلام لگاتار اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے، وہ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے اور غرور و سرکشی کے نتیجوں کو بتا کر نوح کی قوم کے واقعے یاد دلاتے اور کبھی ارشاد فرماتے، موت و زندگی، نفع نقصان سب ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اے قوم کے لوگوں، مانا کہ تم سرکشی اور اس کی نافرمانی میں متبلا رہے ہو، مگر آج بھی اگر توبہ کر لو اور باز آ جاؤ تو اس کی رحمت پھیلی ہوئی ہے اور توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ اس سے مغفرت چاہو وہ بخش دے گا، اس کی طرف رجوع ہو جاؤ وہ معاف کر دے گا اور مال و عزت میں سرفرازی بخشے گا۔ عاد کو حضرت ہود علیہ السلام کی یہ نصیحتیں بہت گئی گزری تھی اور وہ یہ نہیں جان سکتے تھے کہ ان کے خیالوں، ان کے عقیدوں اور ان کے کاموں غرض یہ ہے کہ ان کے ارادوں میں کوئی آدمی رکاوٹ پیدا کرے، ان کے لیے مہربان نصیحت کرنے والا بنے۔ اس لیے اب انہوں نے یہ رویہ اپنایا کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا، اس نے بیوقوف سمجھا اور ان کی معصومیت بھری حق والی سچائی کی تمام یقینی دلیلوں اور مثالوں کو جھٹلانا شروع کر دیا اور کہنے لگے، اے ہود، تیرے پاس ایک دلیل بھی نہ لایا اور تو تیرے کہنے پر ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس نے کہا کہ میں نہ بیوقوف ہوں اور نہ پاگل، بلا شبہ اللہ کا رسول اور پیغمبر ہو۔ اللہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بیوقوف کو منتخب نہیں کیا کرتا کہ اس کا نقصان اس کے نفع سے بڑھ جائے اور ہدایت کی جگہ گمراہی آ جائے۔ وہ اس جوردار خدمت کے لیے اپنے بندوں میں سے ایسے آدمی کو چنتا ہے جو اس طرح سے اس کا اہل ہو اور حق کی اصل خدمت کی خوشی کے ساتھ انجام دے سکے۔ اور اللہ خوب جاننے والا ہے کہ رسالت کے اپنے منصب کو کس جگہ رکھے، مگر قوم کی سرکشی اور مخالفت بڑھتی رہی اور ان پر سورج سے زیادہ روشن دلیلوں اور نصیحتوں کا ذرا بھی اثر نہ پڑا اور حضرت ہود علیہ السلام کو ذلیل کرنے اور جھٹلانے پر اور زیادہ اتر آئے اور مظنون اور خبتی کہہ کر اور زیادہ مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے۔ ان کی اس گستاخی بھری جرمت اور ہمت سے یہ خیال ہو چلا تھا کہ کوئی آدمی ہود علیہ السلام کی طرف دھیان نہ دے گا اور ان کی باتوں کو توجہ سے نہ سنے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے یہ سب کچھ نہایت صبر اور ضبط سے سنا۔ پھر اس نے یوں بولے، میں اللہ کی اور تم سب کو گواہ بنا کر سب سے پہلے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اس عقیدے سے بالکل الگ ہوں کہ ان بتوں میں نہ یہ قدرت ہے کہ مجھ کو یا کسی کو کسی قسم کی کوئی برائی پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد تم کو اور تمہارے ان جھوٹے معبودوں اور چیلنجوں کرتا ہوں کہ اگر ان میں ایسی قدرت ہے تو وہ مجھ کو نقصان پہنچانے میں جلدی سے کوئی قدم اٹھائے۔ میں اپنے اللہ سے فضل و کرم سے عقل رکھنے والا اور سوجھ بوجھ رکھنے والا ہوں، سوچنے سمجھنے کا مالک ہوں اور حکمت اور دانائی کا حامل۔ میں تو صرف اپنے اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں اور اسی پر پورا یقین رکھتا ہوں کس کے قبض و قدرت میں کائنات کے تمام جانداروں کی پریشانیاں ہیں، جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ وہ ضرور میری مدد کرے گا اور ہر نقصان پہنچانے والے کے نقصان سے بچائے رکھے گا۔ آخر حضرت ہود علیہ السلام نے اس کی لگاتار بغاوت اور سرکشی کے خلاف اعلان کر دیا کہ اگر قوم عاد کا یہی رویہ رہا اور حق سے پلٹنے اور منہ پھیرنے کی روش میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہ کی اور میری نصیحتوں کو پورے دل سے نہ سنا، تو میں اگرچہ اپنی ڈالی ذمہ داریوں کے لیے ہر وقت چست اور ہمت رکھنے والا ہوں، مگر
مگر ان کے لیے ہلاکت یقینی ہے، اللہ بہت جلد ان کو ہلاک کر دے گا اور دوسری قوم کو زمین کا مالک مان کر اس کی جگہ قائم کر دے گا، اور بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اور ہر چیز کی حفاظت کرنے والا اور نگہبان ہے۔ پوری کائنات اس کی قدرت کی مٹھی میں ہے۔ اے قوم، اب بھی سمجھ اور عقل و ہوش میں کام لے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے حالات سے عبرت حاصل کر اور اللہ کے پیغام کے سامنے سر نیاز جھکا دے، ورنہ قضا و قدر کا ہاتھ ظاہر ہو چکا ہے اور بہت قریب ہے۔ وہ زمانہ کہ تیرا ہی ہے سارا غرور و گھمنڈ خاک میں مل جائے گا، اور اس وقت شرمندگی سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بار بار ان کو یہ بھی باور کروایا کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، دوست ہوں، تم سے سونا چاندی اور سخت و تاز کی تبدل نہیں کرتا ہوں، بلکہ تمہاری فلاح و نجات چاہتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کے بارے میں خیانت کرنے والا نہیں بلکہ امین ہوں، وہی کرتا ہوں جو مجھ سے کہا جاتا ہے۔ جو کچھ کہتا ہوں قوم کی سعادت اور حال و مال کی بھلائی کے لیے کرتا ہوں، بلکہ دائمی و سرمدی نجات کے لیے کہتا ہوں۔ تم کو اپنی ہی قوم کے لیے ایک انسان پر اللہ کے پیغام نازل ہونے سے اچنبھا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پرانے زمانے سے اللہ کی جاری و ساری سنت ہے کہ انسانوں کی ہدایت و سعادت کے لیے انہی میں سے ایک آدمی کو چن لیتا ہے اور اپنا رسول بنا کر اس کو خطاب دیتا ہے، اور اپنی مرضی اور نمازی سے اس کو معرفت اپنے بندوں کو مطلع کرتا رہتا ہے۔ اور فطرت کا تقاضا بھی تو یہی ہے کہ کسی قوم کی رشد و ہدایت کے لیے ایسے آدمی کو ہی چنا جائے جو بول چال میں انہی کی طرح ہو، ان کے اخلاق اور عادتوں کا جانکار ہو، ان کی خصوصی باتوں سے آشنا اور انہی سے ساتھ زندگی گزارتا رہا ہو کہ اسی سے قوم معصوم مانوس ہو سکتی ہے اور وہی اس کا صحیح ہادی و مشفقی بن سکتا ہے۔ عاد نہیں ہے جب یہ سنا تو وہ عجیب حیرت میں پڑ گئے۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ ایک اللہ کی عبادت کا مطلب کیا ہے۔ وہ غم و غصہ میں آ گئے کہ کس طرح ہم باپ دادا کو اصنام پرستی کو چھوڑتے، یہ تو ہماری اور ہمارے باپ دادا کی سخت توہین ہے۔ غیظ و غضب بھڑک اٹھا کہ ان کو کافر اور مشرک کیوں کہا جاتا ہے، جبکہ وہ بتوں کو اللہ سمان اپنی شفاعت کرنے والا مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہود کی ایک بات مان لینے میں اپنے معبودوں اور بزرگوں کی توہین تھی، اور ان کے حق کی خدا کے دربار میں اپنا وسیلہ اور شفیع مانتے تھے۔ اسی کو ان تصویروں اور مورتیوں کے لیے پوجتے تھے کہ وہ خوش ہو کر اب ہماری سفارش کریں گے اور اللہ کے عذاب سے نجات دلائیں گے۔ آخر وہ شعلے کی طرح بھڑک اٹھے اور حضرت ہود علیہ السلام سے بگڑنے لگے۔ تو نے ہم کو اپنے خدا کے عذاب کی دھمکی دی اور ہم کو اس سے یہ کہہ کر ڈرایا کہ میں تمہارے اوپر بڑے دن عذاب سے آنے سے ڈرتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر میرے خلوص اور میری سچائی والی نصیحتوں کا یہی جواب ہے تو بسم اللہ، اور تم کو عذاب کا اتنا ہی شوق ہے تو وہ بھی کچھ دور نہیں۔ ویڈیو پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک اللہ حافظ۔